صلاح و مشورے کے بعد اب یہ بات طے پائی کہ ایک تحریر لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکائی. لکھا یہ تھا تعلق قطع ہے اب اہل ہاشم سے، نہ رکھے آج کے دن سے وہ کوئی واسطہ ہم سے. اکٹھے ہو گئے شیب ابی طالب میں آ کر، یہیں پر تھے رسول پاک اہل بیت اور چاکر. وہ حمزہ کا شکار آہواں کے واسطے جانا، کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا. وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفور بن جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا. وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا. گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے دکھائی شکل، اس آغاز کے انجام نے ایک دن چچا کو دی خبر. اس مصدر الہام نے ایک دن کہ دیمک کھا چکی ہے ظالموں کے عہد نامے کو، شکستہ کر دیا اللہ نے باطل کے خامے کو. اتارا عہد نامہ دیکھ کر سب رہ گئے ششدر. کہو ظاہر پرستو کیا یہ امر اتفاقی تھا؟ جو فانی تھا وہ فانی تھا، جو باقی تھا وہ باقی تھا. السلام علیکم، میں ہوں خلیل اللہ فاروقی. شاہنامہ اسلام کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم تاریخ کے اس موڑ پر تھے جب سرکار دو عالم چند صحابہ کے ساتھ دار ارقم میں پناہ گزین تھے. اس وقت حضرت حمزہ اسلام لا چکے تھے. ایسے میں کفار نے خاکم بدہن سرکار دو عالم کو قتل کرنے کی ناپاک جسارت کی اور اس کام کا بیڑا اٹھایا حضرت عمر نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن وہاں جا کر حضرت عمر اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہاں سے ہم تاریخ کے سفر میں آگے چلتے ہیں. عمر کی حق پسندی سے بڑی اسلام کی شوکت، اعلان اب ہونے لگی تبلیغ کی حکمت. قریش اب ہو چکے تھے در حقیقت خون کے پیاسے. یہ باطل محو کرنا چاہتا تھا حق کو دنیا سے. ستم ایجاد تھے، لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے. کوئی جلاد کیا کرتا جو یہ جلاد کرتے تھے. زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی. ریت پر مسلم تڑپتے تھے، جلس کر سرخ ہو جاتی تھی جب چھاتی چٹانوں کی. ہماغوشی ہوا کرتی تھی ان سے بے زبانوں کی. نشانے سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر، دھرے رہتے تھے پیروں سخت پتھر ان کے سینوں پر. غلاموں تک نہ تھا محدود یہ لطف و کرم ان کا کہ تھا ہر بندہ توحید پر ظلم و ستم ان کا. قیامت خیز ایذائیں غضب کے رنج سہتے تھے. تشدد منع تھا اس واسطے خاموش رہتے تھے. حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل ویدت سے حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرما نبوت سے. مسلمانوں کی ایک تعداد نکلی بے وطن ہو کر، حبش یعنی نجاشی کی حکومت میں بنایا گھر. مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی، تعاقب کے لیے فوراً سفارت ایک بھجوائی. چلے مکے سے ابن عاص جو تھے ان دنوں کافر، سفارت لے کے دربار نجاشی میں ہوئے حاضر. حضور شاہ جھکے سجدے میں یہ سب ظلم کے بانی، تحائف اور نظریں پیش کر کے عرض گزرانی کہ اے شاہ حبش یہ سلطنت قائم رہے دائم. ہمارے شہر سے بھاگ آئے ہیں کچھ قوم کے مجرم، حبش میں آ بسے ہیں. ہر طرح دلشاد پھرتے ہیں، مذاہب کی برائی کرتے ہیں، آزاد پھرتے ہیں. یہودی اور نصرانی مذاہب سے بھی جلتے ہیں، نیا دین ایک قائم کر لیا ہے جس پہ چلتے ہیں. پکڑ کر اس سفارت کے حوالے کیجئے ان کو، اسی خاطر ہم آئے ہیں، ہمیں دے دیجئے ان کو. نجاشی اور درباری یہ سب کے سب تھے نصرانی. ہوا جب مشورہ ہر شخص نے تائید کی ٹھانی، مگر سب کی ہم آہنگی نجاشی نے بری سمجھی. گلوئے عدل پر ایسی عدالت ایک چھری سمجھی. مسلمانوں کو بھی اس نے بلایا اور فرمایا کہ تم کو قید کرنے کے لیے یہ وفد ہے آیا. تمہارا دین کیا ہے؟ کیا وہ دنیا سے نرالا ہے جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ سب دینوں سے بالا ہے؟ جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو، اعلان دین اللہ کی تفسیر کرنے کو. کہا ہے بادشاہ ہم لوگ کافر اور جاہل تھے، ہم اس دار مشقت میں نکمے اور کاہل تھے، بہت بدکار تھے، بدھ پوچھتے مردار کھاتے تھے، غریبوں کو شریفوں کو ضعیفوں کو ستاتے تھے، یتیموں پر غلاموں لونڈیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، پڑوسی زیر دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے. یہ حالت تھی برادر کا برادر جان لیوا تھا، گناہوں کا سمندر ناؤ کا شیطان کھیوا تھا. دقیقہ کون سا باقی رہا تھا ڈوب جانے میں، سہارا کوئی بھی حاصل نہ تھا ہم کو زمانے میں. تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھے جہنم میں. اسی اسنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں، وہ آیا اور اس نے دعوت اسلام دی ہم کو، نکالا موت کے پنجے سے بخشی زندگی ہم کو. ہمیں تلقین کی ان پتھروں کو پوجنا چھوڑو، زنا سے جھوٹ سے چوری سے سرشوری سے منہ موڑو،
ہمیں اس نے نماز و روزے کے ارکان سکھلائے، پسند آیا ہمیں یہ دین، ہم ایمان لے آئے۔ ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ملی ہم کو اذیت، اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے۔ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یا حاضر ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر، وہ بولا کون سا برہان لایا ہے وہ پیغمبر، سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی۔ نجاشی کے مقدر دل نے پائی جن سے تابانی، ہوا دل پر اثر، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو کہ جاؤ کہہ دو اپنے بھیجنے والے شریروں کو کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آئے گا وہ خود جائے تو جائے، کوئی لے جانے نہ پائے گا۔ مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو، مجھے اپنا معین و ہم خیال و ہم نظر سمجھو۔ شرارت اہل مکہ کی کسی صورت نہ کام آئی، سفارش بھی حبش سے یوں ہی بے نیل مرام آئی۔ شریروں کو بڑی شرمندگی تھی اپنی ہیٹی کی، اکٹھا ہو کے پھر اہل ستم نے ایک کمیٹی کی۔ بنی ہاشم کے گھر سے ابو لہب بھی ساتھ شامل تھا کہ ہر ایذا دہی کے وقت اس کا ہاتھ شامل تھا۔ صلاح و مشورے کے بعد اب یہ بات طے پائی کہ ایک تحریر لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکائی۔ لکھا یہ تھا تعلق قطع ہے اب اہل ہاشم سے، نہ رکھے آج کے دن سے وہ کوئی واسطہ ہم سے۔ تواضع گفتگو بیع و شرع سب ترک کرتے ہیں، کوئی آ کر نہ پوچھے گا وہ جیتے ہیں کہ مرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ڈھونڈے نہ چیزیں کھانے پینے کی، نہیں پرواہ ہمیں اب ان کے مرنے اور جینے کی۔ ہمارے ان کے باہم کام دھندے بند ہیں سارے، قریش اس باہمی تحریر کے پابند ہیں سارے۔ محمد جو ہمیں ہر بات میں گمراہ کہتا ہے، خدا کو ایک اور خود کو رسول اللہ کہتا ہے۔ ابو طالب اگر اس کو ہمارے ہاتھ میں دے دیں، جو اس کے ساتھ والے ہیں سب اس کے ساتھ میں دے دیں، ہم ان کو قتل کر ڈالیں تو پھر یہ عہد ٹوٹے گا، لہو ان کا دوبارہ نقل الفت بن کے پھوٹے گا۔ ابو طالب نے فرمایا عجب الٹا زمانہ ہے، یہ اچھی دوستی ہے، واہ کیا اچھا بہانہ ہے۔ وہ دامن جو یتیموں کو پناہیں دینے والا ہے، جو اندھوں کو بصیرت کی نگاہیں دینے والا ہے، وہ جس نے اجڑی پجڑی آدمیت کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا بے سہاروں کا سہارا ہے، وہ جس کا نام لینے سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں، اسی کو قتل کر دینے کی اب ہوتی ہیں تدبیریں۔ ہمیں منظور ہے قطع تعلق اہل مکہ سے، نہیں ہم چاہتے رسم تعلق اہل مکہ سے۔ یہ کہہ کر آل عبد المطلب کو گھر میں بلوایا، کیا کنبہ اکٹھا اور سارا حال بتلایا۔ بنی ہاشم اگرچہ آج تک ایمان لائے تھے، مگر اہل حمیت ہاشمی ماؤں کے جائے تھے، اکٹھے ہو گئے شیب ابی طالب میں آ کر۔ یہیں پر تھے رسول پاک، اہل بیت اور چاکر، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر ابو لہب کمبخت بہکاتا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ وہ حمزہ کا شکار آہواں کے واسطے جانا، کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفور بن جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا۔ گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ رضا و صبر سے دن کٹ گئے نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ دکھائی شکل اس آغاز کے انجام نے ایک دن، چچا کو دی خبر اس مصدر الہام نے ایک دن، کہ دیمک کھا چکی ہے ظالموں کے عہد نامے کو، شکستہ کر دیا اللہ نے باطل کے خامے کو۔ ابھی طالب اٹھے گھر سے نکل کر شہر میں آئے تھے، جن کے دستخط اس عہد نامے پر وہ بلوائے۔ کہا اس قسم کی دی ہے بھتیجے نے خبر مجھ کو، دکھاؤ کھول کر تحریر اپنی ایک نظر مجھ کو۔ تبختر کی ادا سے ہنس پڑا ابو جہل بدگوہر، اتارا عہد نامہ دیکھ کر سب رہ گئے ششدر۔ کہو ظاہر پرستو کیا یہ امر اتفاقی تھا، جو فانی تھا وہ فانی تھا، جو باقی تھا وہ باقی تھا۔ ملا اس قید سے آخر مسلمانوں کو چھٹکارا، اسی انداز سے بہنے لگی تبلیغ کی دھارا۔ روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا، کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا۔ ابو طالب سے دھارے جانب ملک عدم آخر، اٹھا سر سے چچا کا سایہ لطف و کرم آخر۔ ختیجہ طاہرہ یعنی نبی کی باوفا بی بی، شریک راحت و اندوہ پابند رضا بی بی، دیار جاویدانی کی طرف راہی ہوئی وہ بھی، گئی دنیا سے آخر سوئے فردوس بری وہ بھی۔ دیا زور اور اظہار صداقت پر پیمبر نے، تو
تو باطل آخری کوشش کے منصوبے لگا کرنے یہاں بحر تجارت کچھ قبائل لاتے جاتے تھے۔ رسول پاک انہیں جا کر پیام حق سناتے تھے۔ اسی صورت سے چند افراد آئے ارض یثرب سے، پسند آیا انہیں اسلام ہی سارے مذاہب سے، وطن میں جا کے سب نے دین بیضا کی منادی کی کہ لوگوں جاگ اٹھی قسمت ہماری خشک وادی کی۔ وہ پیغمبر کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، وہ پیغمبر نوشتوں کے مطابق جس کو آنا تھا، اسی کو دیکھ کر آئے ہیں ہم مکے کی بستی میں۔ خدا کا نام لیتا ہے جہان بت پرستی میں، خدا کے فضل سے ہم سب مسلمان ہو کے آئے ہیں، دلوں سے بت پرستی کی نجاست دھو کے آئے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے اوس و خزرج کے قبائل تھے، نہایت بامروت، اہل دل اہل وسائل تھے۔ یہ باہم بھائی بھائی تھے مگر آپس میں لڑتے تھے، بڑی مدت سے خانہ جنگیوں میں گھر اجڑتے تھے۔ یہودی بھی بکثرت تھے، معزز سمجھے جاتے تھے۔ یہ لڑوا کر قبائل کو بہت ہی لطف اٹھاتے تھے۔ بتوں کو چھوڑ کر اور حب مال و جاہ کو تج کے مسلمان ہو چلے آخر گھرانے اوس و خزرج کے۔ لیا جانے لگا ختم مرسلی کا نام یثرب میں، لگا ہر سمت پھلنے پھولنے اسلام یثرب میں۔ حسد کرنے لگی قوم یہود اس دین و ملت سے، بنے بیٹھے تھے وہ لوگوں کے ہادی ایک مدت سے۔